بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، فرسٹ سیمسٹر کے لیے تحقیق کا اصول تحقیق و تدوین کے سلسلے میں آج کا یہ جو لیکچر ہے، اس کا میں باقی جو آگے موضوعات ڈسکس کرنے تھے وہ چھوڑ کر یہ موضوع ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ کے لیے موضوعات دیے تھے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے طالب علم جو ہیں جن کے مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ میں ان کو کچھ وضاحت کروں، وہ کچھ پریشان ہیں ان موضوعات کے سلسلے میں۔ تو میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ان موضوعات کی وضاحت پر اور آپ کس طرح سے اسائنمنٹ ان پہ تحریر کر سکتے ہیں اس پہ میں دینا چاہ رہا ہوں۔ دو موضوعات میں ڈسکس کروں گا پہلے، تو اس میں سے آپ جو بھی موضوع دیکھنا چاہیں اس کو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرا جو موضوع ہے اس پہ اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ اس پہ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ میری کوشش یہ تھی کہ آپ لوگوں کو جب کوئی موضوع تحقیق کے لیے، اس کے لیے اسائنمنٹ کے لیے دیا جائے تو اسے اس طرح سے نہ دیا جائے کہ ایک طالب علم جو ہے وہ ایک کتاب پکڑے اور اس پر سے پورا دیکھ کر لکھ چھوڑے، بلکہ وہ اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے، اپنے مطالعے کو دیکھتے ہوئے وہ کوشش یہ کرے کہ اس موضوع پہ اپنے خیالات پیش کرے، اپنے دلائل پیش کرے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس طالب علم میں آگے لکھنے کا کتنا پوٹینشیل ہے اور وہ کتنا استدلال سے اور توجیہ سے کام لیتے ہوئے کتنا بہتر ایک تھیسس جو ہے یا ایک جو اس کے لیے کام آگے مستقبل میں ہوگا اسے کتنا بہتر طریقے سے پیش کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب اسائنمنٹ لکھنی ہے تو پلیز آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اسائنمنٹ کا ایک جنرل فارمولا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ موضوع کو اوپن کرتے ہیں، کھولتے ہیں کہ یہ موضوع ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ سمجھیں کہ پہلے ایک دو پیراگراف موضوع کے تعارف کے ہوتے ہیں کہ یہ جو اس میں سے کلیدی الفاظ ہیں ان کے حوالے سے، پھر اس کے بعد اس پر آپ اپنے دلائل لاتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس موضوع کے سلسلے میں، اور ان دلائل کو آپ حوالہ جات کا سہارا دیتے ہیں اور ان دلائل کو استعمال کرتے ہیں اپنے بیان کے حق میں۔ تو پہلا موضوع جو آپ کو دیا گیا تھا وہ تھا کہ تحقیق کا، ادبی تحقیق کا جواز کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سے کہا گیا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ بیسیکلی یہ سوال جو تھا یہ اس کا اگر آپ جب اس کی آپ اسائنمنٹ بنانا چاہیں گے تو اس سوال کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب آپ ادبی تحقیق کرتے ہیں تو آپ ادب کو معاشرے کے سامنے لاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور پھر تحقیق میں اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا پس منظر بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ لکھا گیا یہ کیوں لکھا گیا، اس کا پس منظر کیا تھا اور کیسے یہ معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ادبی تحقیق میں آپ ادب اور اس کے متعلقات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے یہ جو سوال تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک محقق جب ادب کے بارے میں اس کے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں بیان کرتا ہے تو وہ کیوں بیان کرتا ہے، آخر اس کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ نہ بیان کرے تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ سوال ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے تو جی میں ابھی آپ کے سامنے یہ ایک سکرین شیئر کرتا ہوں کہ جب یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے ڈیل کریں گے اور کس طرح ہم دیکھیں گے کہ ادب میں جب تحقیق کے جواز پہ ہم کام کر رہے ہوں تو اسے ہم نے کس طرح سے ایک اسائنمنٹ کا روپ دینا ہے۔ ادبی تحقیق کا جواز آپ کے سامنے، پہلا آپ پوائنٹ اس میں یہ رکھیں کہ تحقیق کیوں ضروری ہے، یعنی ادبی تحقیق کی طرف ابھی نہ جائیں، تحقیق ضروری کیوں ہے، آپ اپنی اسائنمنٹ میں پہلا سیگمنٹ یہ رکھیں۔ اب اس میں آپ کو ہنٹس دے رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ خود اپنے طور پر بھی اس میں ایڈیشن کریں، ایسا نہ ہو کہ صرف جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اسی پر بیٹھے رہ جائیں، اس میں خود بھی آپ نے ایڈیشن کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تحقیق کیوں ضروری ہے۔ اب تحقیق اصل میں ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک رشتہ ہے کہ ماضی میں جو لوگوں نے کام کیے ہیں مختلف موضوعات پر
چاہے وہ سائنس ہو، وہ ادب ہو، یا وہ لسانیات ہو، یا وہ نفسیات ہو، یا وہ طبی معاملات، جس جس چیز پر بھی کام کیا گیا ہے، علم پھیلایا گیا ہے، جو علم تخلیق کیا گیا ہے، اس علم کو تلاش کیا جائے اور اس کو بالکل درست حالت میں، صحیح حالت میں اس کو آگے آئندہ نسلوں تک منتقل کیا جائے، اور اس میں جتنی ممکن ہو سکے وہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ ایک محقق ایک کڑی ہے بنیادی طور پر، جو اس علم کے جو ماضی میں تخلیق کیا گیا، ماضی میں لوگوں کے جو تجربات تھے، اور آنے والی نسلوں کے درمیان ایک ایک رابطے کے طور پر کام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک محقق جو ہے، جب اس کا یہ کردار بن جاتا ہے تو وہ بنیادی طور پر ادبی تحقیق، جو بھی تحقیق جنرل جو تحقیق کرتا ہے، وہ اس لیے تحقیق کرتا ہے کہ وہ ان علوم کو جن پر ماضی میں تحقیق کی گئی اور انہیں ایک خاص نقطے پر پہنچایا گیا، ان کو بطور امانت آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آگے منتقل کر دے، اور اس میں خیانت نہ ہو اور کوئی تبدیلی نہ ہو، اور اس میں جو اضافہ ممکنہ حد تک وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو یہ ہے وہ بنیاد جو تحقیق کی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں یہ ضروری ہے، اور یہ کہ تحقیق جو ہے وہ کیوں ضروری پھر ہو جاتی ہے، کہ درست علم کی ترسیل انسانی ترقی کی ضمانت۔ اگر علم جو ہے وہ درست طریقے سے آئندہ نسلوں تک پہنچتا رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق کا سفر جاری رہے گا، اور آئندہ نسلوں کے لیے جو پرانے علوم ہیں وہ ایک سیڑھی کا کام دیں گے، جس پر کھڑے ہو کر وہ آئندہ اگلی سیڑھیاں تعمیر کرتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ علم کی ترسیل جو ہے، درست علم کی ترسیل، وہ بنیاد ہے تحقیق کی۔ اور جب ایک محقق جو ہے وہ دریافت کرتا ہے چیزیں، وہ نئے نئے نظریات دریافت کرتا ہے، تو ان کی بنیاد ماضی کے علوم پر ہوتی ہے۔ اب آپ اس کی مثالیں بہت ساری لے سکتے ہیں کہ جس طرح طبی سائنس میں ترقی ہوئی ہے، یا کمپیوٹر میں ترقی ہوئی ہے، یا انجینئرنگ میں ترقی ہوئی ہے، تو یہ تمام ترقی جو ہے یہ اس بات کی مرہون منت ہے کہ گزشتہ جو محققین تھے ان کے تجربات کو درست طور پر آئندہ نسلوں کے لیے منتقل کیا گیا، اور آئندہ آنے والے سائنسدانوں نے جب ان تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا تو وہ مزید بہتر سے بہتر بنتے چلے گئے۔ اب اس میں دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلط تحقیق جو ہے وہ ہو جاتی ہے، غلط نظریات قائم ہو جاتے ہیں، اور وہ نظریات جو ہیں وہ آنے والوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں تحقیق کا رخ غلط ہو جاتا ہے اور انسانی ترقی رک جاتی ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال کیمیا گری ہے۔ کیمیا گری کیا تھی کہ سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ سونا بنایا جا سکتا ہے، چنانچہ سونا بنانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے تھے، آگ جلائی جاتی تھی، بوٹیاں ڈالی جاتی تھیں، اس میں پتھر ڈالے جاتے تھے، بہت کچھ کیا جاتا تھا، اور بڑے بڑے جید جو سائنسدان تھے وہ اس کیمیا گری کے چکر میں اپنی تحقیق اور اپنی ساری محنت جو ہے اس کو ایک غلط سمت میں لے گئے اور کہیں سے کہیں پہنچا دیا، جس میں ہمارے مرزا عدی رسوا بھی شامل تھے، امراؤ جان ادا والے۔ مرزا عدی رسوا نے بھی کیمیا گری میں بہت کوشش کی تھی، اور بڑا پیسہ اس میں لگاتے رہتے تھے۔ تو یہ جو کیمیا گری تھی، اس کا بنیادی نظریہ ہی غلط تھا کہ سونا تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ سونا ایک عنصر ہے جو قدرت میں آزادانہ طور پر پایا جاتا ہے، اور اس کو تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ جب آنے والی نسلوں میں سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی کہ عناصر تخلیق نہیں کیے جا سکتے، تو انہوں نے ایک نیا راستہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی جب آپ عناصر تخلیق ہی نہیں کر سکتے تو یہ کیمیا گری ایک بیکار علم ہے۔ چنانچہ وہ جو محنت اور سرمایہ اس پہ ضائع کیا جاتا تھا، اس کا سلسلہ ختم ہوا، اور درست سمت میں تحقیق کا سفر جاری ہو گیا۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق اس لیے بھی ضروری ہے کہ تحقیق کا سفر جو ہے وہ درست سمت میں رکھا جا سکے، اور غلط جو نظریات قائم ہو جاتے ہیں ان کی اصلاح کی جا سکے۔ یہ دو پہلو آپ نے۔ اس کے بعد آپ اگلے پوائنٹ پر آ جائیں کہ اچھا پھر ادبی تحقیق کیا ہے۔ تحقیق تو ایک عمومی تحقیق کی ہم ابھی تک بات کر رہے تھے، تو یہ ادبی تحقیق کیا ہوتی ہے؟ اصل میں
ادبی تحقیق کیا ہے سے پہلے یہ جاننا چاہیے ہمیں کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ تو ادب کے بارے میں آپ بتائیں کہ ادب کیا ہے؟ ادب اصل میں کسی بھی معاشرے کی اجتماعی نفسیات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اسے تنقید حیات قرار دیا گیا ہے، میتھیو آرنولڈ نے اس کے بارے میں کہا۔ ادب جو ہے یہ زندگی کا، انسانی زندگی کا آئینہ دار ہے، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا آئینہ دار ہے۔ ادب ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ کس طرح رہتے تھے، لوگ کس طرح سوچتے تھے، لوگ کس طرح محسوس کرتے ہیں، لوگ کس طرح بولتے ہیں۔ یہ سب ادب کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ ادب انسانوں کے ذہن سے پھوٹتا ہے اور ان کے ذہن کی تصویریں پیش کرتا ہے۔ اب ایک شاعر یا ادیب جب ایک مخصوص زمانے میں لکھتا ہے تو لا محالہ اس کا رشتہ اس زمانے سے قائم ہوتا ہے، اور اس زمانے کی تصویریں اس کی شاعری میں اور اس کے ادب میں موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر نذیر اکبر آبادی کو دیکھیں تو نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں ان کے زمانے کی تصویریں موجود ہیں، ان کا زمانہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے، ان کی زبان نظر آتی ہے، لوگوں کی اس زمانے میں جو زبان استعمال کی جاتی تھی۔ اور نذیر اکبر آبادی کی شاعری مجموعی طور پر، جی تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کے زمانے کی ایک بھرپور تصویر ہمیں ملتی ہے جو ان کی شاعری کا حصہ ہے، اور ان کی جب ہم شاعری کو پڑھتے ہیں تو وہ تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ادب سماج کی تصویر پیش کرتا ہے، اور ایک ادیب یا ایک شاعر اپنے زمانے کو اپنے ادب اور اپنی شاعری میں قید کر دیتا ہے، اس لیے ادب کئی زمانوں تک، وہ زمان و مکان سے ماورا ہو جاتا ہے اور کئی زمانوں تک اس دور کی تصویریں جو ہیں ان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ادب ایسی چیز ہے جو انسانی سماج کو، انسانی نفسیات کو اور انسانوں کی تاریخ کو، انسانوں کی سیاست کو، ان تمام معاملات کو جو ہے وہ ایک تاریخ مرتب کرنے کے طور پر کام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کا ادب کا جو ہے وہ فریضہ ہے اور منصب ہے۔ دوسرا یہ کہ ادب لامحالہ ایک اور بھی چیز ہے کہ انسانی ذوق کی تسکین کرتا ہے اور انسانی ذوق کی آبیاری کرتا ہے اور انسان کو نفسیاتی طور پر بہتر بناتا ہے۔ تو ان دونوں مقاصد کے حوالے سے آپ ادب کی یہ تعریف متعین کر سکتے ہیں کہ ادب کے جو منصب ہے ادب کا، ایک تو ہمارے معاشروں کی سماجی اور نفسیاتی اور ہمارے معاشروں کی جو سیاسی اور یہ تمام جو تاریخ ہے اسے مرتب کیا جا سکتا ہے ادب سے، حقائق سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ادب کی مدد سے ہم ایک ذوق جو مختلف عہد میں لوگوں کا رہا ہے اس کو زمان و مکان سے ماورا کر کے آگے منتقل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر میر تقی میر اپنے عہد میں بیٹھا شاعری کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کرے ہے ہم کو ابس بدنام کیا، تو یہ اس کی یہ بات جو ہے یہ زمان و مکان سے ماورا ہو جاتی ہے اور ہمیشہ آنے والے انسانوں کے لیے ان کے ذوق کی تسکین کرتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا تھا کہ مجھے جب زندگی میں دکھ ملتے ہیں تو میں میر تقی میر کو پڑھتا ہوں، اور اس کے دکھ مجھ سے بڑے ہوتے ہیں تو میں اپنے دکھ بھول جاتا ہوں۔ چنانچہ ادب جو ہے وہ انسانی زندگی کا آئینہ دار ہے اور انسانوں کے مسائل سے بحث کرتا ہے، اور جب ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نفسیاتی اور روحانی طور پر تسکین دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ادیب مختلف ادوار میں مختلف تحریکیں چلاتے ہیں اور معاشرے کو متاثر کرتے ہیں، جیسے علی گڑھ تحریک نے کیا یا علامہ اقبال نے کیا۔ تو ادیب یا شاعر جب ایک معاشرے کو متاثر کرتا ہے تو ہم سماجی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ کس طرح مختلف معاشروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ یہ تین پہلو ادب کی اہمیت کے دے سکتے ہیں، اور جب ہم ادبی تحقیق کی بات کرتے ہیں تو گویا ہم وہ ادب سامنے لا رہے ہیں جو ان تینوں پہلوؤں کی آبیاری کرتا ہے، اور یہ تینوں پہلو اس میں شامل ہیں۔ یہ دوسرا جناب ادبی تحقیق کا آپ یوں بنائیں کہ ادب کا پہلے تو بتائیں کہ ادب کیا ہے اور کن کن حوالوں سے اہم ہے، اور پھر ادبی تحقیق جو ہے وہ ان تمام پہلوؤں کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پوائنٹ پہ آ جائیں اور اردو زبان پر آ جائیں کہ اردو زبان کی ادبی تاریخ اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ آپ خاصا میٹیریل اس میں ڈال سکتے ہیں کہ اردو زبان کے مختلف ادوار کے حوالے سے دکنی دور سے شروع کر دیں کہ دکنی دور میں کس طرح ادب تخلیق کیا گیا، اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ دکنی دور میں کیا کیا ہوا۔ آپ اس کی مثالیں دے سکتے ہیں کہ کس طرح نصرتی کے جو مثنویاں ہیں مولوی عبدالحق سامنے لائے، کس طرح ڈاکٹر جمیل جالبی جو ہیں وہ اردو کی پہلی مثنوی جو تھی قدم رہو اور قدم رہو وہ سامنے لائے۔ تو یہ تمام مثنویاں جو ہیں یہ اپنے عہد کی کس طرح تصویریں پیش کرتی ہیں اور کیسے ہم ان کی مدد سے اس عہد کو جان سکتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں بھی دیں۔ پھر دکنی دور کے بعد آپ غالب اور میر اور غالب کے ان زمانوں کی طرف آ جائیں، پھر وہاں سے آپ ہوتے ہوئے جو ہے وہ علی گڑھ تحریک کی طرف آئیں، پھر آپ ایک بار ایک مختصر طور پر آپ بیان کرتے چلے ہیں کہ ایک ہماری جو اردو کی ادبی تاریخ ہے اس کی جب تحقیق کی جاتی ہے تو ہمیں کیا کیا معلومات اس تحقیق سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ تھوڑا سا بدلے موضوع کو لسانیات کی طرف آ جائیں کہ اردو زبان کی ترقی میں اس تحقیق نے کیا کردار ادا کیا ہے، مختلف لغات جو لکھی گئیں، مختلف جو اردو زبان کی جو ہے وہ صفائی کے لیے جو تحریکیں چلائی گئیں، جو زبان کو پاک کرنے کے لیے، جیسے ناصر کی اصلاحی زبان کی تحریک تھی، اور اس سے پہلے ایام گوئی کے بعد جو تازہ گوئی کی تحریک آئی تھی۔ تو یہ تحریکیں کیا تھیں اور کس طرح مولانا حالی نے اس کو سادہ زبان میں بدلا اور کس طرح موجودہ دور تک وہ زبان پہنچتی ہے۔ تو اردو زبان کی ترویج و ترقی میں، اس کی اصلاح میں تحقیق کا کیا کردار ہے، ایک آپ یہ پہلو پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جدید دور میں آخر میں اس کا لائیں اپنی اس میں اسائنمنٹ میں کہ جدید دور میں ادبی تحقیق کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، کہ کمپیوٹر ایجاد ہو چکا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب دنیا ایک ہو چکی ہے، عالمگیریت آ گئی ہے، تہذیبیں ایک ہو گئی ہیں، ہم دنیا کو اور زیادہ قریب سے اب جاننا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس دور میں جب ہمارے سامنے ادبی تحقیق کی بات ہوتی ہے تو ہم کون سے ادب کی تحقیق کی بات کرتے ہیں اور ادب کو کس طرح سے دنیا میں شیئر کیا جاتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو فیس بک کی اور جو واٹس ایپ کی اور ان مختلف جو ایپس ہیں ان کی صورت میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان پہ آنے والا ادب، آن لائن ادب جس کو کہتے ہیں، آن لائن لٹریچر جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں سرقے کس طرح ہوتے ہیں، ان میں کس طرح محفوظ، یہ تمام چیزیں آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جدید دور میں ادبی تحقیق کی ضرورت اور اہمیت اور بھی زیادہ ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو اب یہ جو موضوع ہے، یہ پہلا موضوع کہ ادبی تحقیق کا جواز کیا ہے، اس کے بارے میں آپ لکھیں، اس کی اسائنمنٹ بنانے کے لیے آپ کو ایک رہنمائی مل گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف۔ یہ موضوع میں نے اپنی طرف سے بہت آسان کر کے آپ لوگوں کے لیے پیش کیا تھا کہ اہم محققین جو ہیں، 3 آپ منتخب کریں اہم محققین اور ان کے بارے میں لکھیں۔ تو 3 اہم محققین جو ہیں، میں آپ کو کچھ محققین کے بارے میں بتا دیتا ہوں، لیکن میرے خیال میں 3 اہم ترین محققین جو آپ منتخب کریں ان میں مولوی عبدالحق اور اس کے بعد حافظ محمود شیرانی اور ڈاکٹر جمیل جالبی، ان 3 محققین کے بارے میں آپ یہ اسائنمنٹ بنا لیں اور 3 صفحات میں ہر ایک کا تعارف دیتے چلے جائیں۔ تو لیکن اگر آپ چاہیں تو اردو کے نامور محققین ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی کتاب ہے، وہ کتاب جو ہے آپ یہ حاصل کریں۔ اب مجھے نہیں علم کہ کیسے ملے گی کیونکہ میرا خیال ہے PDF میں وہ اویلیبل نہیں ہے، تو وہ کتاب حاصل کریں، اس میں آپ کو بہت ساری تعارف محققین کا مل جائے گا۔ سر سید احمد خان بہت بڑے محقق تھے، مولانا حالی بہت بڑے محقق تھے، شبلی نعمانی بہت بڑے محقق تھے۔ ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد بطور محقق ان کا تعارف دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مولوی عبدالحق کی طرف آ جائیں، حافظ محمود شیرانی آ جائیں، قاضی عبدالودود کی طرف آ جائیں۔ اس کے بعد آپ جدید دور میں ڈاکٹر جمیل جالبی کی طرف آپ آ جائیں، آپ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کو دیکھ لیں، گوہر نوشاہی کو دیکھ لیں، ڈاکٹر خواجہ زکریا کو، بہت سارے نام آپ کو محققین کے مل جائیں گے اردو کی روایت میں، تو آپ کسی کا بھی تعارف دے سکتے ہیں۔ لیکن میں جو ریکمینڈ کر رہا ہوں میں اس کے مطابق آپ کو تھوڑا سا ان تینوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم ان محققین کو فرض کیا ہم مولوی عبدالحق کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سمپلی اپنے انٹرنیٹ پہ چلے جائیں اور آپ انٹرنیٹ پر جا کر تو آپ سمپلی مولوی عبدالحق جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا
آپ جاننے کی کوشش کریں۔ جی اب یہ دیکھیے انٹرنیٹ پہ میں نے مولوی عبدالحق لکھا، اور مولوی عبدالحق لکھتے ہی میرے سامنے بہت ساری آپشنز آ گئیں، جس میں سے میں نے ویکیپیڈیا پہ ان کا جو تعارف ہے وہ نکال لیا، ٹھیک ہے۔ اب ویکیپیڈیا پہ مولوی عبدالحق کے بارے میں یہ تمام بنیادی معلومات، جن میں حالات زندگی کیا تھے، ان کی پیدائش اور خاندانی پس منظر کیا تھا، ان کی تعلیم کہاں ہوئی، ان کی ملازمت، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے تصانیف و تالیفات دیکھیے پوری ان کی فہرست انہوں نے دی ہوئی ہے۔ تو آپ ان کے بارے میں پہلے تو آپ کوئی ایک صفحہ تقریباً لکھیں، 1-1.5 صفحہ، کہ یہ کون تھے، انہوں نے کیا کیا کام کیے، پھر ان کی کچھ اہم جو تصانیف ہیں ان کا تعارف لکھ دیں کہ یہ تصانیف جو ہیں یہ کیا ہیں۔ مثلاً اب دیکھیے نا، یہاں پہ میں قواعد اردو ان کی جو تصنیف ہے اس کو کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ قواعد اردو ایک جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس کو آپ کہیں سے بھی، یہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہوتی ہے ویسے تو۔ ویکیپیڈیا پہ اس کے بارے میں ابھی اتنا نہیں ہے مواد، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں آپ خود ترمیم کر دیں اور قواعد اردو جو ہے اس پہ شفٹ کر دیں۔ لیکن قواعد اردو مولوی عبدالحق کی تلاش کرنا بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ آرکائیو پہ جا کے اس کو تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ میرے سامنے بکس آرکائیو ہے، اس پہ آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو archive.org، اس میں آپ آرام سے مولوی عبدالحق کی یہ کتاب جو ہے قواعد اردو، اس کی تلاش کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر اس وقت یہ مل جائے تو آپ اس کو دیکھ سکیں اور اس کو ڈھونڈ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو مولوی عبدالحق، دیکھیے آپ لوگ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ مرکز سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے طالب علم جو ہیں وہ گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں اتنا آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کو کس طرح سے حاصل کیا جائے، لائبریریاں دور ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا، جو میں نے آپ لوگوں کو اس قدر سینڈ کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، مختلف قسم کے جو لائبریریز سینڈ کی ہوئی ہیں، ان میں آپ کو یہ مل جائیں گی کتابیں، یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ قواعد اردو جو ہے مولوی عبدالحق کی میرے سامنے آ گئی ہے، یہ دیکھیے۔ تو اس کو ابھی 2 منٹ میں ہم لوگ آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ کر کے، تو میں یہی کتاب جو ہے یہ آپ کے اس پہ شیئر کر دوں گا۔ اس طرح آپ مولوی عبدالحق کی باقی کتابیں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ قواعد اردو مولوی عبدالحق کی ابھی ہم نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے۔ تو اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور اس کتاب کو آپ محفوظ کریں، اس کی PDF فائل میں جو بھی آپ کو ملے اس کو آپ اوپن کر لیں، اور اوپن کرنے کے بعد اس کتاب کو آپ سیو کر لیں اپنی جو آپ کو، جی ابھی تھوڑی دیر میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مضمون میں نے اس پہ دیکھا تھا آپ سب کے لیے کہ یہ کوئی سبطین تاج ہیں، انہوں نے ریسرچ اسکالر، ان کی شدہ اردو بنگلور یونیورسٹی سے، تو انہوں نے تحقیق کی اہمیت کے حوالے سے ایک مضمون لکھا ہوا ہے۔ اس مضمون کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ اچھا مضمون ہے، مجھے اچھا لگا ہے۔ تو اس کو بھی آپ، یہ میں اوپر تک کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سکرین پر آتا رہے اور آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، اس کے سکرین شاٹ وغیرہ لے لیں۔ آخر تک اس کو میں لے جاتا ہوں تاکہ سکرین پہ ایک بار یہ ریکارڈ میں آ جائے۔ تو اس طرح سے آپ نیٹ پہ تلاش کریں، دیکھیں، اور اپنے موضوعات جو ہیں ان کو آپ اس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل مشکل نہیں ہوتا، آپ تھوڑی سی اگر کوشش کریں تو آپ کو بہت سا مواد مل جاتا ہے۔ لیکن ایک مہربانی فرمائیے گا کہ جو بھی مواد آپ لیں، جو بھی آپ کو مواد حاصل ہو، اس مواد کو پلیز آپ لوگ ایز اٹ از نقل مت کیجیے گا، خود اپنی زبان میں معلومات لیں ان سے، اس کا ایکسٹریکٹ لیں اور اس کو خود اپنی زبان میں پیش کریں۔ اس کو جو ہے وہ اس زبان میں مت پیش کریں جو آپ کو جو ہے وہ آپ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے، وہاں سے صرف معلومات لیں۔ یہ چونکہ میں ساتھ ساتھ اس کے ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں زوم پہ، تو یہ میرے خیال میں دیر لگے گی۔ یہاں پہ آپ کو یہ آرام سے آرکائیو پہ مل جائے گی، آپ اس کتاب کو ڈھونڈ لیجیے گا۔ اس کو میں فی الحال جو ہے وہ بند کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمارے نیٹ پہ جو ہے وہ پریشر نہ آئے۔ جی تھوڑا سا مجھے ٹیکنیکلی اس کو
مشکل پیش آ رہی ہے اس میں کہ اس کو میں کیسے بند کروں گا. بہرحال اس کو دیکھ لیجیے تو چلتا رہے. اچھا یہ دیکھیے گا کہ اب مولوی عبدالحق ہم نے تلاش کیا تھا اس پہ ویکیپیڈیا پہ. اب ہم یہیں پہ اور بھی تلاش کر سکتے ہیں جو محققین ہمارے سامنے جو لسٹ ہمارے پاس ہے. مثلا ہم حافظ محمود شیرانی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم سمپلی اس میں لکھ دیں گے کہ حافظ محمود شیرانی. ٹھیک ہے. اب حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو کا بھی اس نے فوری طور پر حوالہ دے دیا، لیکن ہم ان کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے دائرہ معارف اسلامی پہ بھی فوراً آ گیا، فیس بک پہ بھی ان کے بارے میں آ گیا، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے تعارف کے بارے میں یہ کتنی آپ کو یہ دیکھیے انہوں نے تفصیلات دے دی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس پر کچھ کوشش کریں تھوڑی سی، اور اس طریقے سے آپ اس کو بنانے کی اسائنمنٹس کو کوشش کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود سے محنت کرنا سیکھیں، آپ لوگ خود سے چیزیں تلاش کرنا سیکھیں، آپ لوگ بہت زیادہ انحصار نہ کریں. میں ہمیشہ اپنی کلاس میں اپنے طالب علموں سے، آپ اگر اپنے سینئر سیکشن کے ساتھ کبھی آپ کی ڈسکشن ہو تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارا طالب علم جو ہے وہ گھبراتا ہے اس بات سے کہ جو چیز میں لکھوں گا وہ چیز شاید معیاری نہیں ہوگی یا شاید قابل قبول نہیں ہوگی، یا اس کے بارے میں شاید یہ سمجھا جائے کہ وہ چیز جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ آپ کا لکھا ہوا میرے لیے مقدس ہے. آپ جو کچھ لکھتے ہیں میں اس کو بہت مقدس سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اسکالرس کا لکھا ہوا ہے اور میں اس کو ہمیشہ بہت اہمیت دیتا ہوں. جب تک اس کو نقل آپ اگر کریں گے کہیں سے تو وہ مجھے پتہ چل جائے گا، کیونکہ پختہ لکھنے والے میں اور کام میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایسے طالب علم بہت کم ہوتے ہیں جن کا لکھا ہوا. دوسری بات یہ کہ نیٹ پہ ہم لوگ سارا دن ساری زندگی اب ہماری ان میں کتابوں میں اور اس پہ اسپیشلی نیٹ پہ جو ہے وہ چیزیں کیسے دیکھنی ہے. میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے تھوڑا سا مجھے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں پلیجرزم چیک کرنے کے لیے مجھے انہوں نے ایکسیس وغیرہ پروگرامز تک دی ہوئی ہے، تو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی عام طور پر. یہ اسائنمنٹس وغیرہ میں وہ جب تھیسس لکھا جاتا ہے وہاں کوئی شبہ ہو تو اس وقت اس کو چیک کر لیا جاتا ہے. تو یہاں لیکن مجھے اندازہ ہو جاتا ہے اور سارے اساتذہ کو اندازہ ہو جاتا ہے، پروفیسر ہیں ان کی ساری زندگی اس میں گزری ہے، اس لیے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایز اٹ از نقل کیا جائے. اس چیز کو پڑھیں اور اپنے لفظوں میں لکھیں، معلومات لیں، آپ ان کے پوائنٹس بنائیں، اور پھر اس کے بعد ایک چیز کو میں کہتا ہوتا ہوں ذہنی منصوبہ بندی بنانا. ذہنی منصوبہ بندی بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو جب ایک موضوع ملا ہے تو اس کے بارے میں منطقی طور پر سوچیں اور ایک اپنے ذہن میں منصوبہ بنائیں کہ میں اس موضوع پر کیسے لکھوں گا یا کیسے لکھوں گی، اور اس منصوبہ یہ کیسے ہونا، اس پر غور کریں، اس کا ایک خاکہ بنانے کی کوشش کریں. اس طرح آپ یقین کریں تھوڑی سی آپ اگر کوشش کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے لکھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے طالب علم بجائے اس کے کہ کتابوں سے ایز اٹ از نقل کرتے کراتے جو ہے وہ اسائنمنٹس دے دیں، وہ خود لکھیں مضامین. آپ کا خود لکھنا بہت ضروری ہے. آپ کی اسائنمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ویلیویبل وہ اسائنمنٹ ہوگی جس کے بارے میں مجھے یہ یقین ہوگا کہ یہ طالب علم نے خود لکھی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اسائنمنٹ میں اقتباسات ضرور دیں، جتنے آپ چاہیں اقتباسات دیں، لیکن ان اقتباسات پر تبصرہ ضرور کریں. یا تو کہیں کہ یہ اقتباس جو دیا گیا ہے اس بندے نے جو بات کہی ہے یہ غلط کہی ہوئی ہے، یا کہیں کہ یہ اس نے بالکل درست کہی ہوئی ہے. تو کیوں درست کہی ہوئی ہے، اس کی دلیل کی کیا اہمیت ہے میرے موضوع میں. مطلب یہ کہ آپ بلا وجہ میں ڈھیر ساری جو آپ کے اقتباسات ہیں ان کا ایک انبار نہ لگاتے چلے جائیں. کوٹیشنز جو ہیں وہ آپ لگاتے چلے جائیں گے، ان سے کیا حاصل ہوگا. کوٹیشن جو ہے وہ ہمیں کافی آتی ہیں، پہلے ہی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ لوگ اپنا مطالعہ ظاہر کریں اور اس میں بتائیں کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، لیکن جب آپ اقتباسات دیں تو ان پر تبصرہ کریں اور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اس میں ضرور لکھیں. مجھے امید ہے کہ یہ تھوڑی سی موضوعات کی وضاحت سننے کے بعد، یہ لیکچر سننے کے بعد آپ لوگوں کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی، کچھ بہتر آپ طریقے سے ان کو اپنی اسائنمنٹس کو بنا سکیں گے.
انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پھر جو ہے وہ تحقیق کے موضوع اور اردو میں تحقیق کی روایت اور اس طرف چلا جاؤں گا. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ اسائنمنٹس جتنا جلدی ہو سکے، 30 جون آخری تاریخ دی گئی ہے، تو اس سے پہلے یہ بنا کر واٹس ایپ کر دیں. اپنا نام لازمی لکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ واٹس ایپ کرتے ہیں، آپ لوگ مجھے ویسے یہ اسائنمنٹس جو ہیں، یہ جو پیپرز کے لیے آپ کو دی گئی تھی نا، جو ای میل دیا گیا تھا، اس پہ ای میل بھی کر سکتے ہیں. وہ بھی ابھی میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں ای میل بھی، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا. تو ای میل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ یہ گروپ میں بھی ای میل بھیج دوں گا کہ واٹس ایپ پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے، جہاں آپ دل چاہے بھیج دیں. لیکن کوشش کریں کہ 30 جون سے پہلے یہ اسائنمنٹس بھیج دی جائیں. اگر آپ ٹائپ کر رہے ہیں تو 8 سے 10 صفحات ٹائپ کے اس میں ہونے چاہیے، 16 کے فونٹ میں. اور اگر آپ اس کو ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو 12-13 صفحات ہاتھ کے لکھے ہوئے کافی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اسائنمنٹ بھیج دیں. اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ان اسائنمنٹس کی پریزنٹیشن کے لیے بھی اگر ہم کوئی لائیو کلاس کر سکیں. زوم پہ لائیو کلاس ہو جاتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ میرے پاس تو ہے لائیو کلاس کی گنجائش، لیکن جو طالب علم ہیں وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، سب کے لیے جوائن کرنا. اس لیے ہم ابھی لائیو کلاسز کی بجائے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہیں پہ کلاسز جو ہیں، اسی طرح سے ریکارڈڈ کلاسز جو ہیں، انہی سے کام چلاتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے بڑی مدد ملے گی، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسائنمنٹس جو ہیں وہ 30 جون تک لکھ کر مجھے بھیج دیں گے. تو آپ لوگ جو میسیج کرتے ہیں، وائس میسیج کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، وہ مجھے مل جاتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ اتنے طالب علم میسیجز کرتے ہیں اور اتنے طالب علم انڈیویجولی چاہتے ہیں گائیڈ لائن، کہ اگر ایک استاد جو ہے وہ سب کے رسپونڈ کرنا شروع کر دے تو اس کا سارا دن انہی کے ساتھ پھر گزر جاتا ہے. ہر طالب علم جو ہے وہ انڈیویجولی چاہتا ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں ان لیکچرز کی مدد سے کریں. میں جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں ضرور رسپونڈ کرتا ہوں میسیجز کا اور جو کالز ہوتی ہیں ان کا، لیکن جہاں ضروری نہیں ہوتا وہاں پہ پھر مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، تو وہاں پہ میں رہنے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ لیکچر میں پھر آپ کی